السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی محمد طلحہ علوی صاحب ہیں، جن کا یوٹیوب چینل بھی ہے، کافی ویڈیوز بھی اس پہ بناتے ہیں مختلف موضوعات پہ، اور میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی چند دن پہلے، جس میں انہوں نے قاضی صاحب کے متعلق جو ان کا ڈیسیجن تھا، کورٹ فیصلہ تھا، اس کے متعلق انہوں نے کافی اہم باتیں کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ احمدیوں پہ پابندی ہے کہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اس کے متعلق محمد بھائی آپ تھوڑا بتا دیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ نے اس ویڈیو میں کیا بات کی تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے جو قانون پاس کیا گیا تھا کہ جماعت احمدیہ پاکستان میں اپنی تبلیغی سرگرمیاں سر انجام نہیں دے سکتی، اپنی مساجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں میں اس طرح سے کھلم کھلا عبادت نہیں کر سکتے، یہ تو قانون ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جو 2019 میں مبارک بھائی نے مرزا صاحب کی جو تفسیر صغیر کو اسکول کے اندر بانٹنا شروع کیا اور اس پر ایک کیس بنا، تو قاضی فیصل صاحب نے اس کے حوالے سے جو ورڈکٹ دی تھی، میں نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ربوہ کے اندر قاضی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو ان کی اپنی کمیونٹی کے اندر تبلیغ کی اجازت دی جانی چاہیے۔ تو اس پر میں نے مزید یہ اضافہ کیا تھا کہ اگر ہم اوور آل اس پابندی کو اٹھا دیں تو ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی دو فریق کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے تو اسے علمی طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ پابندی لگا دینا اور بالکل یہ کہنا کہ یہ بات نہیں کر سکتے، ان سے ملنا نہیں ہے، تو ایک لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پابندی لگانے والوں کے پاس کوئی استدلال نہیں ہے، کوئی علمی دلیل نہیں ہے، کوئی لاجیکل آرگومنٹس نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ پابندی لگا رہے ہیں۔ تو میں نے قاضی صاحب کے اس پورے فیصلے کا ساتھ دیا تھا کہ اس پابندی کو اٹھنا چاہیے، اور ہمیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے جو ڈفرنس آف اوپینین ہے اسے کسی طرح سے سولو کرنا چاہیے۔ جی محمد بھائی جزاک اللہ۔ آپ نے ایک اور اہم بھی بات کی تھی کہ بعض جو مولوی ہیں وہ صرف اعتراض کرتے ہیں بعض عبارات پہ، لیکن حقیقت میں ان کو جو اہم موضوعات ہیں جیسے ختم نبوت ان پہ بات کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دو اعتراض پیش کر کے ایسے کچھ حل نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق بھی آپ بتا دیں آپ نے کیا بات کی تھی، یہ بھی بہت اہم بات تھی۔ جی میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب نے مسیح موعود ان کو کہا جاتا ہے اور مہدی موعود کہا جاتا ہے، تو ان کے اس دعوے کے ذیل میں وہ عبارات کوڈ کی جاتے ہیں۔ اگر ہم روحانی خزائن کو سٹڈی کریں غیر جانبدار ہو کر، تو مرزا صاحب کی ان عبارات کا تعلق ان کے اس دعوی نبوت سے ہے، ادروائز وہ الگ سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہے۔ تو اصل میں مرزا صاحب کے دعوی نبوت یا آیت ختم نبوت یا اجرائے نبوت پر ہمیں لاجیکل بات کرنی چاہیے۔ ادھر ادھر کی عبارات آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہم اٹھا کر لائیں، یا مرزا صاحب کا کوئی ایسا ویک پوائنٹ جو ہم نے جماعت احمدیہ سے اس کی ہم نے صحیح وضاحت بھی نہیں لی۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم مرزا صاحب کی کوئی عبارت اٹھاتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی معنی اخذ کر لیتے ہیں، جماعت احمدیہ کے جو سکالرز ہیں ان سے وضاحت نہیں لیتے کہ مرزا صاحب یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں، مرزا صاحب یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی عبارات سے آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 50 ایئرز ہونے کو ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ اگر ہم اصل وجہ اختلاف کو سمجھیں کہ جماعت احمدیہ اور باقی مسلمانوں کے جو طبقات ہیں ان میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ اجرائے نبوت کا ہے، اور مرزا صاحب یا جماعت احمدیہ جو آیت ختم نبوت سے استدلال کر رہی ہے اس کے اوپر ہے، تو ہم ادھر ادھر کی عبارات سے ہٹ کر، یا مرزا صاحب کی شخصیت کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی ارریلیونٹ ہے اس ڈیبیٹ سے۔ ہمیں وجہ اختلاف اور جو بیسک ہمارا اختلاف ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ جی بالکل محمد طلحہ بھائی جزاک اللہ۔ اور آپ نے ایک اور اہم بات بھی کی تھی کہ جو اکثر علماء ہیں انہوں نے یہ نہیں طریقہ اپنایا، بلکہ وہ قرآن اور حدیث سے احمدی مسلمانوں کے ساتھ نہیں بات کرتے، بلکہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی، یہودی، ہندو آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی قسم کے اعتراضات کرتے ہیں آج تک۔
1400 سال ہو گیا وہی اعتراض وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کریں جو کہ مولوی حضرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہمیں قرآن کریم کو حکم بنانا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو اس قرآن کو حکم نہ بنائے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو یہاں تک کہا کہ سوائے الا ماشاء اللہ کسی نے ہمارا علمی جواب نہیں دیا۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ چند ایک، جیسے آپ نے الا ماشاء اللہ بھی کہا، چند ایک معتدل علماء جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، آپ ان کے ریسرچ سینٹرز میں جاتے ہیں، وہ آپ کے ریسرچ سینٹرز میں آتے ہیں، یہ گنتی کے چند ایک علماء ہیں، لیکن اوورآل اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پوری امت مسلمہ نے پہلی بات تو یہ کہ پابندی لگائی ہے کہ نہ ہم دعوت دیں گے نہ دعوت دینے دیں گے۔ تو اس سے ایک جو ایجوکیشن کا ایک ماحول ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا جو موجودہ علمی سفر ہے، جس کو میں یہ کہوں کہ ماضی کی علمی روایت ہے یا موجودہ ہماری جو علمی روایت ہے، اس میں نہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر جماعت احمدیہ کی علمی غلطی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ قرآن کی تفسیر کرنے میں غلطی کھا رہے ہیں تو اس کو قرآن سے ایڈریس کریں۔ اگر احادیث کو سمجھنے میں جماعت احمدیہ کہیں غلطی کھا رہے ہیں تو حدیث کو سامنے رکھ کر ان کے فہم کو درست کیا جائے۔ مرزا صاحب کی سیرت کو ٹارگٹ کرنا یا مرزا صاحب کی زندگی کے کمزور پہلوؤں کو ٹارگٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر علمی رویہ ہے، اور معذرت کے ساتھ میں اس سے ہٹ کر ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ ہماری بزم کے پاس یا تو کوئی جواب نہیں ہے، وہ بغض، اناد اور تعصب کی وجہ سے بس گرانا چاہتے ہیں ایک طبقے کو۔ اگر علمی استدلال ہو تو میں سمجھتا ہوں کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی مسائل نہیں ہوتے، ہم سینہ کھول کر، سینہ تان کر علمی دلائل کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن پابندی لگا دینا اور کسی کے ویک پوائنٹ کو اچھالنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا، ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل امورالٹی ہے۔ دلائل کی دنیا میں یہ باتیں نہیں چلتی، اور جو یہ کر رہے ہیں، مرزا صاحب کو ٹارگٹ کرنا، جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کرنا، یا مرزا صاحب کی عبارات کو آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ پیش کرنا، جیسے آپ نے رسول اللہ کی مثال دی، تو یہ سب بتا رہا ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اب خام خواہ جماعت احمدیہ کو یا کسی بھی فرقے کے لیڈر کو ٹارگٹ کر کے مقصد کیا ہے کہ خام خواہ اشتعال انگیزی کو ہوا دینا، خام خواہ تعصب کو ہوا دینا، اس کے پیچھے کوئی علمی مقدمہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں رکنا چاہیے، اور ایجوکیشن کو، اپنی نوجوان نسل کو قرآن و سنت سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے، تبھی جا کر علمی غلطی واضح ہوگی۔ میں یہاں پر بات تھوڑی لمبی ہو گئی، ایک بات کہنا چاہوں گا۔ سپوز اگر ہم مرزا صاحب کی شخصیت کو بھی ٹارگٹ کریں تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو جماعت احمدیہ کا بنیادی نقطہ نظر ہے مرزا صاحب کے حوالے سے، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ اگر مرزا صاحب کی شخصیت کے بعض پہلوؤں کو بیان بھی کر دیا جائے کہ مرزا صاحب نے یہاں یہ کہہ دیا، مرزا صاحب نے یہاں یہ کہہ دیا، مرزا صاحب کی شخصیت میں یہ کمزور پہلو ہے، تو اس سے صرف نظر اصل میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بنیادی جو غلطی ہے یا بنیادی جو آپ کا موقف ہے، یا وہ سمجھا نہیں جا رہا یا جان بوجھ کر ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، جزاک اللہ محمد طلحہ بھائی، آپ نے بہت اہم بات کی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا جو یہ نظریہ ہے دوسرے بھی اس کو سمجھے اور ہمارے ساتھ علمی بات کریں، اور ہم آج اسی وجہ سے بیٹھیں کہ ہم دونوں بھی آج گفتگو کریں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، میں پہلے مختصر بتا دوں، ہمارے دو بنیادی اختلافات ہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، اور آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں میرے بعد کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ کا نظریہ ہے، وہ بھی کہ ناظرین کو پتہ ہو۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہمارا یہ بھی عقیدہ کہ قرآن کریم خاتم الکتب ہے، ہم ان احادیث کو مانتے ہیں جو کہ صحیح ہیں، قرآن کے مطابق ان کو مانتے ہیں۔ کوئی بھی حدیث اگر ہمارے سامنے جو قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کی تطبیق، تعویل کریں گے
اور اگر کوئی تشریح اس کی نہ ہو سکے جو قرآن کی محکم آیات کے خلاف جاری ہو، پھر ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ پھر ہمارا دوسرا بنیادی اختلاف حیات و وفات مسیح پہ ہے۔ دوسرے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے جسم آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور 2000 سالوں سے وہ وہیں بیٹھے ہیں، اور آخر الزمان میں ان کا آسمان سے ہی ان کا رجوع ہوگا، وہ آسمان سے واپس آئیں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، اور کفار کے ساتھ قتال کریں گے۔ تو ہمارا اس پہ بھی اختلاف ہے کہ ان احادیث کی جو تشریح قرآن اور احادیث کے خلاف ہے، بلکہ یہ عقیدہ حیات مسیح کا بھی قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے، بلکہ قرآن کریم میں 30 سے زیادہ آیات قطعی الدلالہ والی بھی آیات ہیں جو کہ وفات مسیح ثابت کرتی ہیں۔ تو طلحہ بھائی ہم شروع کرتے ہیں۔ میرا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ میں پہلے وفات اور حیات مسیح پہ بات کرتا ہوں، تو آپ پہلے اپنا مختصر تعارف کرا دیں، وہاں سے پھر ہم آگے بات لیتے ہیں۔ جی، میرا ویسے تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اگر عقائد و نظریات کے لحاظ سے ہم بات کریں تو جو اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ہے اصول میں اس کو پریفر کرتا ہوں، اور اہل سنت والجماعت سے میری مراد یہ ہے کہ اہل تشیع کا جو نقطہ نظر ہے عقیدہ امامت سے متعلق، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد مسلمانوں کا سیاسی حکمران بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے متعین کیا جائے گا، انسانوں کے باہمی مشورے سے مسلمانوں کا حکمران متعین نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو حد فاصل ہے سنی شیعہ کے مابین، اس معنی میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہوں، اور اہل سنت اور اہل تشیع میں یہی ایک بنیادی فرق ہے۔ آگے اگر ہم مزید عقائد و نظریات کی تفصیلات میں جائیں تو اتنے زیادہ اختلافات سنی شیعہ میں نہیں ہیں۔ جی بنیادی طور پر یہی اختلاف ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں تو وہ عقیدہ امامت و خلافت ہی ہے۔ ہاں جی، تو محمد بھائی آپ نے ایک ویڈیو، اگر میں غلطی نہیں کرا آپ میری تصحیح کر دیں، آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ وحی، الہام، کشف، اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ اب ختم ہے۔ تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اب الہام، وحی، کشف، یہ ساری باتیں بالکل ختم نبوت کی آیت جو کہ نص صریح ہے اس کے خلاف ہے؟ اور اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے پھر آپ کے نزدیک کیا وہ اس آیت کے خلاف جاتا ہے؟ اس پہ بھی آپ وضاحت کر دیں۔ جی، میرا یہی نقطہ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ اب کسی سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کرنے کے لیے سیدنا آدم سے جس مسئلے کا آغاز کیا تھا، رسول اللہ پر اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے مخاطب نہیں ہوگا۔ وہ آیت ختم نبوت میں وہ تفصیل موجود ہے، اگر ہم اس کو مزید انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کلام عرب کی روح سے اور عربیت کی روح سے، کشف، الہام، وحی، غیر تشریعی یا تشریعی، یہ سارے مباحث اسی آیت کے ذیل میں ہیں، کہ اب کوئی ایسی صورت باقی نہیں ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا جا سکے یا اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کرے۔ ہاں آیت ختم نبوت میں یہ چیز واضح ہے۔ اب اگر کوئی اس کو جاری مانتا ہے کہ وہی جاری ہے، اس کی کوئی بھی وہ شکل بیان کرے، کشف ہے، الہام ہے، شرع جو بھی ہے، تو وہ آیت ختم نبوت کے فہم کا اختلاف ہوگا۔ ہم یہی کہیں گے کہ آیت کو سمجھنے میں اختلاف رائے ہے، ہم آیت کا صحیح فہم بیان کریں گے۔ اس بندے پر حکم لگانا کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے، اور نہ میں اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ لیکن آپ ان تمام شخصیات جنہوں نے ایسے دعوے کیے ہیں، مثلا پہلے زمانے سے آج تک، پچھلے زمانوں میں آپ جانتے ہوں گے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ، اور بھی بہت سارے نام ہیں، عبد القادر جیلانی رحم اللہ، ٹھیک ہے، بایزید بستامی رحم اللہ، ان سب نے ختم نبوت کی آیت آپ کے نزدیک نہیں سمجھی، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آیت ختم نبوت میں جو یہ بات بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، آقا علیہ السلام نبیوں کی مہر ہے، مخاطبہ الہی رسول اللہ پر بند ہو گیا ہے، اس کے ذیل میں آپ یہ دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ ایک صوفی ہیں، اور اگر ہم با یزید بستامی سے اس کی ابتدا کریں یا پہلے صوفی سے اس کی ابتدا کریں تو صوفیاء کے دو چینلز ہیں۔ صوفیاء جب دین پر کام کرتے ہیں اور دین کی بنیاد کو واضح کرتے ہیں، دینی مقدمات کو ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ ایک صوفی کی حیثیت سے تصوف کو بیان کرتے ہیں تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ نے پہلے کہی، اس میں وہ الہام بھی ہے، کشف بھی ہے، پھر وہ آیت ختم نبوت کی تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی اختلاف ہے، ان دونوں جہتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان کے حوالے سے جو غلط فہمی اور بدگمانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، کہ وہ ایک لحاظ سے صوفی بھی ہیں اور ایک لحاظ سے دین کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، چاہے وہ امام غزالی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں یا اور کبار صوفیاں ہوں۔ وہ جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ آیات کا صحیح فہم بیان کرتے ہیں جو پوری امت بیان کر رہی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آقا علیہ السلام کو آپ آخری نبی مانتے ہیں۔ لیکن جب تصوف زیر بحث آتا ہے ان شخصیات کی کتابوں میں تو وہ پھر وحی کے جاری ہونے کو بھی بیان کرتے ہیں، کشف کو بھی بیان کرتے ہیں، الہام کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس سے اوپر چل کے نبوت کی مختلف جو اقسام ہیں اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن محمد بھائی میرا سوال ابھی تک وہاں کا وہاں ہے کہ ان شخصیات جن کا میں نے نام لی، ان سے میں اور بھی ابن عربی رحم اللہ ہو گئے، امام شیرانی رحم اللہ ہو گئے، اور بھی بہت سارے نام ہم لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تصوف کے دائرے میں یہ باتیں کی ہیں، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ ان پہ وہی الہام ہوتی ہے، بلکہ ان کی کتابیں آج تک شائع ہو رہی ہیں جن میں یہ واقعات کا ذکر ہے، ان واقعات کا ذکر ہے۔ تو حالانکہ انہوں نے یہ تصوف کی رنگ میں باتیں کی، ان کا عقیدہ تھا اور ان کو پورا یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام، وحی، کشف، ان پہ یہ تحفہ انعام اللہ تعالیٰ ان سے رابطہ کر رہے۔ تو ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کلام جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو میرا سوال وہاں کا وہاں ہے، یا تو ان سب بزرگان دین نے آیت خاتم النبیین نہیں سمجھی، یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ نہیں وہ سمجھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ جو کہ نیک اولیاء اللہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے کہ شیطان اپنے اولیاء کو وحی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے وحی کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے وحی نہیں کر سکتا، پھر ان سب بزرگان دین جو کہ تسلسل سے حتیٰ کہ جو اہل حدیث علماء ہیں ان میں بھی یہ ہے وحی الہام کا سلسلہ، پھر ان ساروں نے آپ کے نزدیک خاتم النبیین کی غلط تشریح کی ہے، اور آیت جو کہ نص صریح ہے اور نص صریح کی ان کے علماء کے مطابق تعویل نہیں ہوتی، تو ان ساروں نے پھر ختم نبوت کی مخالفت کی ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں یا تو آپ کہیں کہ نہیں، انہوں نے صحیح سمجھی آیت اور ان کو وحی الہام کشف ہوا ہے۔ دو ہی آپشنز ہے نا، تیسری آپشن نہیں آپ لے سکتے کوئی۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ آیت ختم نبوت کے سمجھنے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہم اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں غلطی ہو رہی ہے اس غلطی کو واضح بھی کریں گے۔ جن شخصیات کا آپ نے نام لیا، جی میں بالکل یہ کہنے کو کوئی عار نہیں ہے، ان شخصیات نے آیت ختم نبوت سے متعلق جو گفتگو بھی کی ہے، چاہے وہ کشف و الہام کی صورت میں ہو یا وحی کے جاری ہونے کی صورت میں ہو، بالکل میں اس بات کو کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ انہوں نے آیت ختم نبوت کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے، اور یہ فہم کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ختم نبوت کی اور وحی کے جاری ہونے کی، یہ سارا سلسلہ اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا۔ آیت بالکل واضح ہے لیکن کسی پر وہ وضاحت نہیں کھل سکی، یا کسی نے ادھر ادھر کے مسائل سے، جیسا کہ میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، ہمارے ہاں قرآن مجید کو سمجھنے کے مختلف نقطہ نظر ہیں۔ کوئی قرآن مجید کو اس انداز میں سمجھتا ہے کہ وہ آیت کے تاریخی پس منظر کو حکم مان کر
آیت کا مدعا متعین کرتا ہے کہ ہر آیت کا کوئی شان نزول ہے، سیاق و سباق کو وہ اس طرح سے ایڈریس نہیں کرتا۔ بعض کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم ہر آیت کی تشریح حدیث سے کریں گے، خبر واحد سے کریں گے، تو یہ مختلف نقطہ نظر ہیں۔ تو صوفیاء کے ہاں بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کا عقیدہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آیت ختم نبوت جو اپنے سیاق میں، اپنے لفظ میں، اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، اور امت کے جو عقائد کے علماء ہیں جنہوں نے عقیدے پر کام کیا ہے، وہ سب اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ رسالت معاب نبیوں کی مہر ہیں۔ جن شخصیات کا آپ نے نام لیا، یا اس سے ہٹ کر بھی کوئی غیر صوفی بھی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت تو ہوا ہے لیکن غیر نبی پر آج بھی وحی آ سکتی ہے یا کشف و الہام کی کوئی شکل باقی ہے، تو بالکل وہ غلطی پر کھڑا ہے۔ آیت ختم نبوت کے ہوتے ہوئے اس عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مانتے ہیں کہ یہ سب بزرگان ختم نبوت کے منکر تھے؟ دیکھیں، منکر کی بات میں نہیں کر رہا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے انکار کرنا، وہ آیت ختم نبوت کو مان رہے ہیں، آیت ختم نبوت کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہے، تو اس کو کہتے ہیں فہم کا اختلاف، انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف، انٹرپریٹیشن کا اختلاف۔ یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے، یا رسول اللہ پر نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، وہ اس کو مان رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے، تو یہ انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے، جی اس کو لیکن بھائی انشاءاللہ ہم دور کریں محمد گے۔ بھائی، پھر تو جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان تمام آیات کو مانتے ہیں۔ جو شیعہ حضرت علی کو یا علی مدد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کو مانتے ہیں۔ پھر تو وہی سلسلہ آپ اسی کو، پھر ان سب چیزوں کو آپ پھر یہی کہیں کہ یہ سب اختلافات ہیں، ہم حکم نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ آیات کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں جائز کیونکہ جو قبروں پہ جا کے سجدے بھی کرتے ہیں وہ بھی یہی بات کریں گے آپ کے ساتھ کہ ہم بھی ان آیات کو مانتے۔ تو آپ ایک راہ اختیار کریں نا، نہیں تو پھر آپ کو ان سب کو ماننا پڑے گا کہ وہ بھی ان تمام آیات کے قائل ہیں، مانتے ہیں، صرف اختلاف ہے۔ کیونکہ اختلاف ایک چیز ہے، لیکن ایک آیت کی صریحاً مخالفت کرنا، جبکہ آیت میں آپ کے نزدیک واضح ہے کہ وہی کشف الہام ختم ہو چکی ہے، سارا کچھ بند ہے، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا، جس پہ ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، منکر نہیں، پھر آپ کا یہ بھی عقیدہ ہونا پڑے گا کہ یہ شیعہ بھی نہیں منکر ختم نبوت کے، حالانکہ وہ 12 اماموں کو انبیاء سے افضل مانتے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو بریلوی بعض حد سے تجاوز کر کے صوفیاء سے مدد مانگتے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا وہ توحید کے قائل ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن وہ اس کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ یا تو آپ کہیں کہ نہیں، انہوں نے انکار کیا ہے، یا تو آپ کے ان ساروں نے صرف اختلاف کیے لیکن سارے ان آیات کے قائل ہیں۔ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی، بات آپ کی ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک ہے قرآن مجید کے متن کو قبول کرنا، وہ بالکل اسی قرآن کو مانتے ہیں، ان آیات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، نقل تواتر سے پوری امت اس کو قرآن کی حیثیت سے قبول کیے ہوئے ہے۔ میں نے عرض یہ کیا کہ ایک ہے آیت کا انکار کرنا اور ایک ہے آیت کو سمجھنے میں اختلاف ہونا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اور جو بات آپ نے کی، سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ جس پر ہدایت پوری طرح واضح ہو جائے اور پھر وہ ہماری کسی بات کا انکار کرے تو اس پر آخرت میں وبال ہوگا اور وہ ابدی جہنم کا مستحق ہوگا۔ جس پر ہدایت پوری طرح واضح ہو جائے، اب ختم نبوت کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، غیب کی کسی خبر کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم دلوں کے حال نہیں جانتے۔ میں ظاہر کے بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے سامنے اگر کوئی آتا ہے اور کسی آیت کی غلط تعویل کرتا ہے، غلط تفسیر کرتا ہے، تو ہم اس کو بات سمجھائیں گے، اسٹیبلشڈ نالج کی روشنی میں اس کی غلطی اس پر واضح کریں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس پر حکم لگانا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، وہ منکر ہو گیا ہے، منکر تو تب ہوگا نا جب وہ کہے گا کہ رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے، وہ تو مان رہا ہے، تو اس کے اس اقرار کو رد کرنے کا تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک وہ ہے آیت سے ہی استدلال کر رہا ہے کہ وہی جاری ہے، میں جی، آیت سے استدلال کر رہا ہوں کہ وہی بند ہو گئی ہے۔ یہ تب ہمارے درمیان آپ کے نزدیک پھر جو شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں وہ بھی صرف اختلاف کریں لیکن وہ سب کے سب
ان آیات کا انکار نہیں کر رہے، یہی آپ کا عقیدہ ہے؟ بالکل وہ انکار نہیں کر رہے، بس وہ ان آیات کو سمجھنے میں غلطی کھا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ شرک ہے اور اس سے ہمیں رکنا چاہیے، لیکن وہ اس کو خود شرک نہیں سمجھ رہے۔ یہ بنیادی اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ایک اہم بات ہے کہ یہ جو صوفیہ ہیں اور یہ شیعہ لوگ ہیں، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان پہ یہ جو وحی الہام کا سلسلہ، کشف کا سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ان کو مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جو ابن عربی رحم اللہ ہیں، انہوں نے لوح محفوظ کا علم رکھا ہے۔ ابن قیم نے بھی یہی بات ابن تیمیہ کے متعلق لکھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو جب ان صوفیہ نے اور ان شیعوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کشف، الہام، وحی منسوب کی ہے، کیا آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ سب سے بڑے ظالم تھے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں نے جو شروع میں بات کی ہے کہ میں نے ابھی آج ہی فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی تھی کہ غیر تشریعی وحی کے جاری ہونے پر سنی شیعہ کا اتفاق ہے، ہم خام خواہ جماعت احمدیہ سے جھگڑتے رہتے ہیں، صوفیاں ہوں یا غیر صوفیاں ہوں، سب اس بات کے قائل ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جس وحی کا خاتمہ ہوا ہے وہ شریعت والی وحی ہے، قانون والی وحی ہے۔ اب آپ نے جو دوسری بات کی ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شیعہ حضرات ائمہ یا اہل بیت سے متعلق کشف و الہام اور غیر تشریعی وحی کے جاری ہونے کے قائل ہیں۔ میں نے جب سورہ النساء کی جس آیت کا میں نے حوالہ دیا اور سورہ یونس میں بھی یہ ہے کہ جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کریں گے یا اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں کہ کفر کیا چیز ہے اور کفر کا اطلاق ہم کب کسی شخص پر کریں گے۔ اگر کوئی جانتے بوجھتے رسول اللہ پر جھوٹ باندھے گا، اور جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو مجرم قرار دیں گے جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی اختیار کرے۔ تو ان صوفیاء کی ہم غلطی سمجھتے ہیں، اگر تو وہ جان بوجھ کر رہے ہیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ظالم ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ صوفیاں ہوں۔ لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ان کی علمی غلطی علمی طریقے سے واضح کروں۔ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں ان کے باطن میں جھانک کر یہ جان سکوں کہ وہ جان بوجھ کر دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو میں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، میں اپنے دائرے میں رہ کر ان کی غلطی واضح کر رہا ہوں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ شخصیت پر حکم لگانے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، نہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے مجھ کو دیا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں محمد طلحہ بھائی، آپ کا جو موقف ہے وہ سامنے آ گیا، لیکن ایک بات ابھی رہتی ہے، اور وہ یہ بات ہے طلحہ بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو کسی نے کچھ بتایا نہ ہو، ان کو پوری طرح سمجھ نہ بات آئی ہو۔ آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب رحم اللہ، انہوں نے سو کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں صفحات انہوں نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہے، احادیث بھی پڑھی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس ہدایت نہیں پوری آئی، ان کے پاس سب کچھ الحمدللہ موجود تھا۔ ان سب آیات کے باوجود انہوں نے یہی موقف رکھا، اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور وہی دلائل ہم بھی پیش آج کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان کے پاس ہدایت آئی تھی یا نہیں آئی تھی پھر اللہ فیصلہ کرے گا۔ ہدایت تو ان کے پاس آئی تھی، قرآن ہدایت ہے، احادیث صحیحہ ہدایت ہے۔ اور عبد القادر جیلانی رحم اللہ، ابن عربی رحم اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ، امام سرہندی رحم اللہ، ان سب کے پاس یہ چیزیں موجود تھیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو اپنی غلطی کا نہ پتہ ہو؟ ان کو پتہ تھا یہ موقف بھی اسلام میں ہے۔ معتزلہ تھے، ایسے بہت سخت لوگ تھے جو آج کل کے اہل حدیث ہیں، ان کی مشابہت معتزلہ کی طرف ہے۔ دوسرے اہل حدیث علماء محمد غزنوی رحم اللہ
محمد حسین بٹاوی یہ وحی کشف الہام کے قائل تھے۔ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی پہ ایک پوری جلد لکھی ہے کرامات اولیاء پہ نا۔ تو یہ تو بات واضح کہ تسلسل سے پہلے دن سے یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس ہدایت نہیں پہنچی، ان کے پاس بہت علم تھا، اور ان کی کتابوں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس پورا جو قرآن احادیث کا سلسلہ ہے وہ ان کے پاس تھا، ان کو آپ کے دلائل کا بھی پتہ تھا، انہوں نے پھر بھی یہ موقف رکھا اور دعویٰ کیا کہ اللہ ان سے کلام کرتے ہیں، انہوں نے غیب کی خبریں بھی دی، یہ واضح ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، بہرحال اس پہ کافی ہم نے بات کر لی ہے۔ تو آج کا پہلا موضوع میں سوچوں کہ ہم 15-20 منٹ وفات مسیح پہ بات کر لیں اور 15-20 منٹ ختم نبوت پہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ دونوں موضوعوں میں دعویٰ آپ کا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات پہ بات ہوتی ہے، تو جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بات ثابت کرے۔ جو بھی انسان آئے، پیغمبر آئے ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں، تو ہم 2-2 منٹ لیتے ہیں، آپ بات شروع کریں، ہم شروع کرتے ہیں ٹائمر۔ جزاک اللہ۔ جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میں آج ہی غالباً مرزا طاہر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے جماعت احمدیہ کے پورے موقف کو واضح کیا کہ ہمارا امت مسلمہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ختم نبوت کے بعد ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں، ختم نبوت کے بعد ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ وہ موسیٰ کی امت سے مسیح آئے گا یا پیغمبر اسلام کی امت سے اللہ تعالیٰ ایک مسیح کو اٹھائے گا، اس میں ایک اختلاف ہے۔ تو میں بھی اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اگر اس میں اتفاق ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اس مسئلے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت اسی بات کی قائل ہے کہ ختم نبوت تو ہو گئی ہے، لیکن ایک مسیح آئے گا اور ایک مہدی آئے گا، اور آپ کا دعویٰ بھی انہی دو شخصیات سے ہی متعلق ہے۔ جہاں تک آپ نے وفات عیسیٰ کی بات کی ہے تو وہ قرآن مجید کی واضح آیت سے ثابت شدہ بات ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا توفی ہوا ہے اور وہ جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ ہاں جی، تو محمد علوی بھائی آپ تھوڑی اپنی وضاحت کر دیں، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، وفات الموت، لیکن جسم آسمان پہ گئے، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ جی جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی ہے اور اس دنیا سے ان کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا گیا ہے تاکہ یہودی ان کے جسم کی بے حرمتی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ آخر الزمان میں واپس آئیں گے؟ نہیں، یہ میں نے ابھی نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے ٹھیک، اور ان کے جسم اطہر کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں اپنا وقت شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے محمد علوی بھائی کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن آپ نے شروع میں یہ بات کر دی کہ ختم نبوت پہ کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم نے پہلے جو 30 منٹ بات کی ہے اس میں ہم نے یہی ثابت کیا کہ اختلاف ہی اختلاف ہے آپ کا، بلکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ابن عربی رحمہ اللہ، ان تمام بزرگان کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے ختم نبوت پہ۔ تو ایسا کوئی اجماع نہیں، بلکہ ہر بندے نے تو خاتم کا لفظ کا بھی غلط ترجمہ مختلف ترجمے کیے ہیں، بعض کہتے ہیں مہر، بعض کہتے ہیں آخری، بعض کہتے ہیں افضل، تو اس پہ بھی اختلاف ہے، کوئی اجماع نہیں۔ الحمدللہ آپ نے یہ تسلیم کیا وفات عیسیٰ علیہ السلام ہو چکی ہے، توفی کا مطلب وفات ہی ہے، تو اس پہ ہمارا الحمدللہ اتفاق ہے۔ لیکن آپ نے ایک بات یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ اوپر گئے، یہ آپ نے اپنی اگلی باری میں انشاءاللہ ثابت کرنا ہے قرآن کریم سے یا احادیث صحیحہ سے کہ آپ علیہ السلام کا جسم آسمان پہ گیا۔ میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں
اپنے وقت میں سورہ المائدہ آیت 116 to 117، اس کے ترجمے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہم دونوں کا، لیکن اس میں واضح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن پہ 2 زمانوں کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم۔ جب میں اپنے لوگوں میں موجود تھا وہ توحید پہ تھے، میری وفات کے بعد وہ گمراہ ہیں، اور اللہ تو ہی جانتے کیا ہوا اس کے بعد۔ یعنی قیامت پہ واضح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس کبھی نہیں آئے اور وفات ان کی ہو چکی ہے۔ اب آپ نے دعویٰ کیا کہ جسم ان کا اوپر گیا آسمان پہ تاکہ یہودی ان کی بے حرمتی نہ کرے، اس کے متعلق آپ قرآن سے کوئی دلیل پیش کریں کہ جسم کے ساتھ آسمان پہ گئے ہیں۔ اگر کوئی نئی دلیل آپ کہہ دیں کہ یہ آپ کا اپنا عقیدہ، لیکن قرآن سے کوئی دلیل نہیں۔ جزاک اللہ۔ جی، میں اس کی بھی دلیل دیتا ہوں، لیکن آپ نے جو پہلی بات کی میں اس کو تھوڑا ان شارٹ واضح کر دیتا ہوں کہ ختم نبوت پر میں نے جو بات کی ہے کہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے، میں نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ میں نے اپنے اختلاف کو ذکر کیا ہے کہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، ہمارا ان سے یہ اختلاف ہے کشف و الہام کے باب میں، وحی کے جاری ہونے کے باب میں۔ لیکن آپ حضرات کو سامنے رکھوں یا سنی شیعہ کو سامنے رکھوں یا صوفیاء کو سامنے رکھوں تو ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ نے کہا نا کوئی مہر کہہ رہا ہے، کوئی آخری کہہ رہا ہے، کوئی افضل کہہ رہا ہے، بالمفہوم سارے اس بات کے قائل۔ اگر ہم فاؤنڈیشن کو دیکھیں نا تو یہ الفاظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کھیلنا ہوگا۔ بالمفہوم نتیجتاً سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وہی جاری ہے، تو میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ اتفاق ہے۔ اب جہاں تک آپ نے جسم کی بات کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھ کو وفات دوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اب اس آیت پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو وفات دینے کے بعد اٹھا لینے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے جسم کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ سمپل بات ہے، اس کے کوئی اور معنی تو عربیت میں نہیں ہو سکتے۔ باقی آپ ارشاد فرمائیں۔ جی جزاک اللہ۔ جی پہلی بات یہ ہے محمد علوی بھائی کہ ختم نبوت پہ آپ نے جو دعویٰ کیا کہ یہ اجماع ہے اور سارے مانتے ہیں، اصل میں یہ بھی درست نہیں۔ آپ اگر زبیر علی زاہد صاحب کی کتاب دیکھیں بدعتی کے پیچھے نماز، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو دیوبندی ہیں انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا۔ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ اصل میں ختم نبوت کے منکر ہیں، اور ہمارا اس پہ کوئی ان کے ساتھ اجماع نہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی اس پہ اجماع ہے، بلکہ اس کی وجہ سے قاسم ننوتوی صاحب کو کافر قرار دیا احمد رضا خان نے، اور زبیر علی زاہد صاحب نے بھی ان پہ فتویٰ لگایا کہ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ جہاں تک آپ نے سورہ آل عمران کا ذکر کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ۔ اب توفع کا کیا مطلب ہے یہ آپ نے اپنی اگلی باری میں بتانا کہ توفع کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ آپ نے رفع کے متعلق بات کی، اس کی طرف میں تب بھی آؤں گا جب آپ یہ وضاحت کر دیں کہ توفع کہ آپ کے نزدیک ان آیات میں کیا مطلب ہے۔ جزاک اللہ۔ جی وہ میں عرض کر چکا ہوں، اس میں تو ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عربیت کی روح سے کلام عرب کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جب توفع کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو اور مفعول انسان ہو تو اس کا مطلب وفات ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی ہے، اس کو موت دے دی ہے۔ اس کے اور کوئی دوسرے معنی عربیت میں نہیں ہے۔ اور بالکل فوت ہو جانے کے بعد اگر اللہ کہے کہ میں اس کو اٹھا کر لے گیا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کو ہی اٹھا کر لے جائے گا۔ جی بالکل جزاک اللہ۔ تو پہلی بات یہ ہے اسی بات میں سب کچھ الحمدللہ حل ہو چکا ہے۔ آپ نے تسلیم کیا کہ توفع کا لفظ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو لیتا ہے۔ اب توفع جب اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے او نتوفینک یا توفنا مع الابرار، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو یہاں روح کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح لی۔ لیکن توفع جب ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے، جسم زمین پہ رہتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے عیسیٰ میں نے تمہاری روح قبض کی، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اور تمہیں بلندی دی۔ اب لیا اللہ تعالیٰ نے کیا چیز لی؟ صرف روح لی۔ تو جو رفع ہے وہ روحانی ہوگا، جسم کا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا کہ رفع عربی میں رافع الیہ کا صرف جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ بھی عربی لغت سے ثابت نہیں، اس کے میں آپ کو بعض حوالے دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک واضح بات بتاتا ہوں جو کہ مجھے لگ رہا ہے آپ کا اس پہ پہلے سے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں۔ مثلا یہ قلم ہے، میں ایک انسان ہوں، میرا ایک جسم ہے، میں اس قلم کو میری طرف اٹھا سکتا ہوں کیونکہ میری ایک جہت ہے، میں لمیٹڈ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جسم جاتا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بغیر جہت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے۔ اب اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ ان کا جسم آسمان پہ گیا، تو جب بھی اللہ تعالیٰ رفع کرتا ہے تو اس کا مطلب روحانی درجے بلند کا ہوتا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اعتراض کے قرآن میں لکھا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اس سے پہلے آتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا کہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ملعون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دو وجوہات کی وجہ سے، ایک کہ ان کی پیدائش ناجائز تھی نعوذ باللہ، اور دوسری کہ وفات ناجائز تھی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کہ وہ نہیں ناجائز تھے، وہ نہیں ملعون تھے، بلکہ ہم نے ان کو رفعت عطا کی۔ اب اگر ہم عربی کتب میں جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ احادیث میں بھی اور کتب علماء میں بھی، میں جلدی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اس پہ، واضح ہے کہ جو رفع کا لفظ ہے، جب اللہ تعالیٰ رفع کرتا ہے تو درجات کا ہی مطلب آتا ہے، کیونکہ اللہ نے واضح فرما دی کہ متوفی کا ورافع کے لیے، اب توفع میں صرف روح لی ہے تو رفع جسم کا نہیں ہوگا۔ اب بہت ساری احادیث ہیں وہ میں اپنی اگلی ٹرن میں پیش کروں گا، اور ساتھ علماء کے بھی حوالے دکھاؤں گا جہاں پہ رفع کا واضح مطلب ہے کہ روحانی رفعت وفات کے بعد جو مومنین کو ملتی ہے اسی کا ذکر ہے۔ جزاک اللہ۔ جی، بات آپ نے ٹھیک کی۔ اگر ہم گفتگو سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ڈسکس کر لیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ توفع کے بعد جو رافعو کا آیا ہے اس میں روح قبض کرنا ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ سے یہی کہا تھا کہ میں تیری روح قبض کر لوں گا۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اس میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا ہے۔ اس میں نہ سمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف لے گئے ہیں، مشرق مغرب کی طرف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اب وہ کہاں لے کر گئے ہیں وہ تو اس آیت میں بیان نہیں ہوا، اور جہاں آپ نے بات کی نا کہ یہاں روحانی طور پر مراد ہے، تو اگر روحانی طور پر اس کو مراد لیں یا بلندی یا درجات مراد لیں تو عربیت کی روح سے پھر الہ کا صلہ نہیں آنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ محمد علوی بھائی، تو آپ تھوڑی وضاحت میرے لیے کر دیں کہ آپ نے ایک بات ابھی کی ہے کہ ہم نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ آسمان پہ اللہ لے گیا، لیکن آپ نے پہلی ٹرن میں کہا تھا کہ اللہ نے ان کا جسم آسمان پہ لے لیا تاکہ بے حرمتی نہ ہو، تو کیا آپ کا یہ موقف ہے کہ اللہ نے جسم کدھر لے لیا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں ہے، یہی آپ کا موقف ہے؟ اب وہ آسمان دیکھیں، عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پستی کا لفظ تو نہیں بولتے نا، آسمان کی طرف اشارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، بالکل لیکن بالکل یہ نہیں کہا جاتا کہ آسمانوں پر وہ کہاں ہے، دائیں ہیں بائیں ہیں، تو میں نے اس سینس میں آسمان کا لفظ بولا۔ اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اٹھانے کا لفظ بھی بلندی کے لیے آتا ہے، تو یہ ایک استعارہ اور مجازن کہا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں، تو عقیدہ بالکل یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو کہاں لے کر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود کہاں ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ٹھیک۔ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مثال عرض کر رہے ہیں کہ میں نے اسے اپنی طرف بلند کر لیا، اور وہاں جسم ہی مراد ہے،
درجات بلندی کی بات کریں یا روحانیت کی بات کریں تو وہ الہ کا پھر صلہ نہیں آنا چاہیے تو عربیت کی روح سے۔ اس پہ ہم آتے ہیں الہ کے صلے پہ، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ رفع ہوا ہے، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کا رفع بھی وہاں ہوا ہے؟ کیونکہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے ساتھ دیکھا، تو کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کا بھی رفع اللہ ہوا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے؟ کیونکہ معراج کی رات میں وہ تو سارے انبیاء کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں ابھی ہم احادیث کی طرف بعد میں آئیں گے، ابھی تو ہم قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھ کر بات ٹھیک کو ہے، تو سمجھ میں رہے آپ ہیں۔ کو الہ کا صیغہ دکھا دیتا ہوں کہ عربی کے لحاظ سے الہ کا صیغہ بھی، جب عربی میں الہ کا بھی صیغہ ہے پھر بھی اس کا مطلب روحانی رفع ہوتا ہے۔ اب ہم نے کیونکہ عربی سے بات کرنی ہے تو اس سے واضح کہ میں آپ کو عربی حوالے ہی دکھاؤں گا۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کی یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف تواضع کرے تو انہوں نے آسمان پہ اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ ان کو ادھر ان کا رفع کر دے گا، اور اس میں الہ کا صیغہ ہے۔ یہ پہلا حوالہ ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ پھر المختار الحدیث المختار میں صحیح سند کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس بن مالک کا قول درج ہے، جو کہ بہت ساری کتب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں اکرم اللہ عز و جل نبیہ ان یریہ فی امتہ ما یکرہ فرفعہ الی وبقیت نقمہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور آپ کا اپنی طرف رفع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں چاہا کہ آپ اپنی امت میں وہ چیزیں دیکھیں جن سے آپ کو نقصان ہو، تو اللہ نے اپنی طرف رفع کر لیا۔ رفع اللہ روحانی رفع ہی ہوتا ہے، جو شیطانی اخلدہ ہوتا ہے شیطان کے لیے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بلعام بن بعور کے متعلق فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ سو ایک چیز ہوتی ہے اخلد الى الارض او یدع الى الارض او یدع، اور ایک چیز ہوتی ہے رفع الى اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہ امام بیہقی نے بھی یہ روایت پیش کی ہے صحیح سند کے ساتھ دوسرے الفاظ میں۔ پھر امام فخر الدین الرازی رحم اللہ نے یہی بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے، حالانکہ وہ رفع الی السماء کے قائل تھے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ عربی کے لحاظ سے یہ جائز ہے کہ یہی مطلب ہو، کیونکہ ایسی عربوں نے اس کو استعمال کیا الہ کے صیغے کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ رَفْعَهُ فِي قَوْلِهِ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ هو الرفعة بالدرجة والمنقبة لا بالمكان والجهة، کہ یہاں جو رافع کا الیہ آیا ہے جان لو کہ یہ رفع درجات اور منقبہ کا ہے، نہ کہ مکان یا جہت کا، اور انہوں نے الیہ کا صیغے کے ساتھ بھی یہی استعمال کیا۔ پھر لسان العرب میں آپ دیکھ لیں رفع فی اسماء اللہ تعالی الرافی، کہ اللہ کا نام الرافی ہے۔ هو الذی یرفع المؤمنین بالاسعاد واولیاؤہ بالتقریب والرفع ضد الودع، کہ رفع کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ وعدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی رفع ہے جو کہ دوسرے انبیاء کا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وجیحا فی الدنیا والآخرت ومن المقربین، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وجیحاً فی الدنیا تھے اور آخرت میں بھی وہ مقربین میں سے تھے۔ یہی وہ رفع ہے جس کا ہم ذکر کریں۔ الہ کا صیغہ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، یہاں الہ کا صیغہ آ رہا ہے۔ پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، الہ کا صیغہ
رفع کے لیے بھی آئے تو درجات کا محدث دہلوی عبدالحق صاحب نے بھی یہی صیغہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ واضح بات ہے کہ الہ کا بھی جب صیغہ آتا ہے تو وہ روحانی طور پہ آتا ہے، کیونکہ توفع میں اللہ نے صرف روح لیا ہے، تو رافع کا الیہ میں جسم نہیں اللہ لے گا، کیونکہ توفع میں صرف اللہ یتوفی الانفس ہے۔ تو تفسیر اسی طرح سے کرنی پڑے گی جو کہ آیت کی محکمات سے نظر آئے کہ توفع میں جسم زمین پہ رہتا ہے، یا وہ نیند یا وفات جسم نے زمین پہ رہنا ہے، تو رفع بھی جسم کا نہیں ہوگا۔ جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ورافیو کا الیہ سے پہلے توفع کو ذکر کیا ہے، اور وفات کے بعد ہماری اردو میں بھی جب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے اور ان کو اٹھا لے گئے ہیں، تو یہاں اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ ان کے جسم کو اٹھا کر لے گئے ہیں، تو وہاں رافیو کا الیہ وفات کے ساتھ آیا ہے۔ تو آیت کے اندر اگر ہم ربط قائم کریں اور ایک طرف سے ان تمام مفسرین سے ایک طرف ہو کر، احادیث مبارکہ سے ایک طرف ہو کر، میں حدیث کی طرف بھی آتا ہوں، قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں وفات کے ساتھ ورافیو کا الیہ کو ذکر کیا ہے۔ آپ نے جتنی بھی آیات پیش کی ہیں وہاں پر مطلقاً میں نے جرنل الہ کے صیغے کو بیان نہیں کیا، وفات کے ساتھ ورافیوں کا الیہ کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عیسیٰ کو وفات دی، اس کی روح قبض کر لی اور اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہاں بلندی درجات کا معنی ہو ہی نہیں سکتا کہ وفات کے بعد عیسیٰ کو بلند کرنا یا عیسیٰ کے درجات بلند کرنا۔ اس کو میں ایک اور طرف سے واضح کروں کہ کلام عرب میں آپ نے مفسرین کی مثال دی نا، ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے، شاید ہم بات کسی اور طرف لے گئے، ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے آپ کے ساتھ وہ عربی زبان سے متعلق ہے۔ آپ نے احادیث کی مثال دی تو آپ اس بات کے شاید قائل ہوں گے کہ تمام تر احادیث روایت بالمعنی ہیں، وہ رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ جس طرح آپ کی زبان اطہر سے قرآن صادر ہوا ہے، احادیث صادر تو ہوئی ہیں لیکن بعد میں وہ سند کے اعتبار سے سٹیپ بائی سٹیپ محدثین کے جمع کرنے کے بعد کتابوں میں ثبت ہوئی ہیں، تو اس میں بہت سے الفاظ راویوں نے بالمفہوم جو انہوں نے سمجھا اس کو بیان کر دیا۔ تو قرآن کی جو عربی ہے جس کو ہم عربی مبین کہتے ہیں، احادیث مبارکہ میں وہ عربی بیان نہیں ہوئی، لہٰذا آپ نے لغت کی کتابوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی حدیث کا حوالہ نہیں دیتا صرفی اور نحوی قواعد میں، یا کلام عرب سے کسی شعر کا حوالہ دے گا یا قرآن کی آیت کا حوالہ دے گا۔ تو ہم قرآن مجید کی آیات کو جب ڈسکس کریں اور عربی اسلوب کو ڈسکس کریں تو ہم حدیث کی طرف اس طرح نہ آئیں۔ ہاں جہاں پر جرنل حدیث کی بات ہوگی وہاں ہم عربی کو بھی دیکھیں گے، متن کو بھی دیکھیں گے، لیکن قرآن کی آیت کو سمجھتے ہوئے حدیث کی مثال دینا تو اس میں معذرت کے ساتھ وہاں وہ عربی بیان نہیں ہوئی جو قرآن کی عربی ہے۔ ٹھیک ہے، اس اختلاف کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک بات کی ہے کہ ہم جب یہ بھی کہتے ہیں عام طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی اور اٹھا لیا، آپ نے ابھی تسلیم کیا ہے کہ اردو میں بھی اس کا یہی مطلب ہے، لیکن آپ نے یہ بات اب کی ہے کہ عربی میں ایسا نہیں ہوتا، جبکہ میں نے آپ کو شروع میں بھی یہ بات بتائی ہے، اس پہ آپ وضاحت کر دیں، شاید میں سمجھا نہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا ہے کہ فیہا تحیون و فیہا تموتون، زندگی یہاں ہوگی وفات یہاں ہوگی، وہ تو آپ مان چکے ہیں کہ وفات عیسیٰ ہو چکی ہے۔ اب انی متوفیکہ میں اللہ نے روح قبض کی، جسم نیچے رہا، رافیو کا الیہ کا کیوں ذکر ہوا، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں کہ قرآن کریم میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا جواب دے رہا ہے، وَبِقَوْلِهِمْ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان عظیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کی کہ آپ علیہ السلام کی ناجائز پیدائش تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اعتراض آپ نے مد نظر میں رکھنا ہے۔ دوسرا اعتراض تھا وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اب اس کی کیا وجوہات تھی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کی ناجائز پیدائش ہے تو آپ نعوذ باللہ سچے نہیں ہو سکتے،
اور اگر آپ قتل کیے جائیں گے پھر بھی آپ سچے نہیں، کیونکہ جو صلیب پہ مرے وہ ملعون ہے عیسائیوں کے مطابق، یہودیوں کے مطابق جو بھی صلیب پہ فوت ہوئے وہ جھوٹ ہے ان کے نزدیک۔ تو وہ دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش تو ناجائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ آپ کی وفات صلیب پہ ہوئی ہے تو آپ جھوٹے ہیں اور ملعون ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا جواب قرآن میں آیا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رفع کا لفظ استعمال کیا۔ اب جسم آسمان پہ جانے سے یہ ان اعتراضات کا تو نہیں جواب حل ہوا۔ اعتراض کو دیکھیں بھائی، اعتراض ان کا یہ تھا کہ ناجائز پیدائش، ناجائز وفات۔ اب ملعون کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایک ہے ملعون جو کہ اخلد الی الارض ہوتا ہے، جیسے بلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ جو ملعون ہے اس کا رفع نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم میں اصل میں آیت آئی ہے، وہ میں آپ کو اسکرین پہ اب دکھانے لگا ہوں کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا لکھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ساروں کو کہ دیکھیں آپ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ملعون تھے اور نعوذ باللہ من ذالک ان کی پیدائش ناجائز تھی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ، ہم نے ان کا رفع کیا۔ ادھر جواب ان اعتراضات کا ہو رہا ہے کہ آپ نعوذ باللہ ملعون تھے۔ اب میں آپ کو وہ جلدی سے آیات میں کھول لوں، میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی، کیونکہ ان آیات میں واضح ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہے وہ اسی طریقے سے ہوا ہے جو کہ قرآن میں دو آیات ہیں کہ مومنین کا رفع ہوتا ہے، جو کفار ہوتے ہیں ان کا رفع نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر کوئی بہرحال بات کرنی ہے میں وہ پھر ڈھونڈ کے کھولنے لگا ہوں، یہاں پہ ہی تھا لیکن اب میں سے مس ہو ہم گیا۔ چلیں آپ ڈھونڈے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر مرتبہ دیا یا ان کو بلند کیا، یا ان کے جسم اطہر کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے یا اپنی طرف اٹھا کر لے گئے، میرے خیال سے اس مسئلے کا آپ کے دعوے سے شاید کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کو اللہ نے ویسے بلند کیا ہو یا اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو اٹھا کر لے گیا ہو، اگر تو آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے اجرائے نبوت کا جو موقف ہے اس کا تعلق اس آیت سے بھی ہے، ورافیو کا الیہ، یا اس لفظ کے مدعا سے بھی ہے، پھر تو ہم انشاءاللہ اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اس دعوے سے اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، بات کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی زمین میں رہا، آپ کی وفات ہوگی، قرآن میں واضح ہے کہ آپ نے کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں آنا، کیونکہ قرآن کریم میں یہ واضح ہے کہ آپ نے دنیا میں کبھی واپس نہیں آنا۔ لیکن تمام مسلم امہ الا ماشاء اللہ کا یہی عقیدہ ہے کہ کسی نے آنا ہے۔ اور اب تو غامدی صاحب کا بھی ہم اکثر حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ پیش گوئیاں ہیں کوئی تو آئے گا مجدد، تو ہم کہتے ہیں وہ مجدد جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں۔ اس وجہ سے ختم نبوت کا ڈائریکٹ تعلق ہے وفات مسیح پہ۔ اب مجھے وہ آیات میں پیش کرتا ہوں جس میں بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رافیو کا الیہ و بر رفعہ اللہ الیہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے جو یہودیوں نے الزام لگایا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ متوفیقہ میں اخذ توفع کا لفظ آپ نے جو تسلیم کیا کہ یہاں پہ اللہ روح لیتا ہے وفات پہ۔ اب جب اللہ نے روح لی پھر اس کے بعد ورافیو کا الیہ، اب اس میں جسم نہیں شامل، درجات کی باتیں یہودیوں کو جواب مل رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ ملعون ہے، ناجائز پیدائش ہے، ناجائز وفات، یہ جھوٹ ہے، ہم نے ان کا رفع کیا، ان کو تبھی موت دی۔ جیسے متوفیقہ کا مطلب ہے کہ انی متوفیقہ ممیتو کا اللہ وفات دے رہے، یہودیوں نے نہیں قتل کیا۔ تو یہاں پہ اللہ جواب دے رہے کہ ہم نے ان کو رفع دیا، وہ ہمارے قریب تھے، وہ سچ تھے، وہ ملعون نہیں تھے بلکہ مرفوع تھے۔ ملعون کا جو آپوزٹ ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، جو بھی مومن ہوتا ہے اس کا رفع الی السماء ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی دو آیات ہیں، سورہ فجر
آیت 28 to 29، اور نہیں سورہ الاعراف آیت 41 اور سورہ الصاد 51۔ جو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی وہ یہ ہے، لا تفتح لہم ابواب السماء، کہ جو کفار ہیں ان کے لیے دروازے جنت کے نہیں کھلیں گے، ان کا رفع الی السماء نہیں ہوگا، ان کا اخلد الی الارض ہوتا ہے، ان کو ذلت ملتی ہے، ان کی روح کا رفع نہیں ہوتا، رفع صرف مومنین کا ہوتا ہے۔ پھر مومنین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفتحتن لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلیں گے۔ تو یہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہاں پہ رفع کا جو لفظ ہے وہ یہودیوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رفع الی السماء جسم کے ساتھ کوئی جواب نہیں، اس سے ناجائز پیدائش یا وفات کا کوئی جواب نہیں آتا۔ ان کی جو یہودیوں کی بحث تھی وہ یہی تھی کہ نعوذ باللہ آپ ملعون تھے، رفع الی السماء کا کوئی تعلق نہیں اس بحث کے ساتھ۔ اللہ نے ان کا جواب دیا کہ نہیں، ہم نے ان کا رفع کیا۔ اب آپ نے کہا کہ احادیث کو ہم نہ پیش کریں، لیکن عربی لحاظ سے بھی ان احادیث کو جو میں نے پیش کیا اس سے ثابت ہو کہ صحابہ نے بھی رفع الا کو اسی طریقے سے استعمال کیا، لیکن اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ یہ آیات کو جب آپ کانٹیکس میں دیکھیں گے تو واضح ہے کہ اللہ یہودیوں کا جواب دے رہا ہے۔ تو اب ہم نے اس پہ کافی بات کر لی، میں نے آپ کو شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ اس کا اس وجہ سے تعلق ہے کیونکہ اب دیکھیں ہم دونوں متفق ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، قرآن میں واضح انہوں نے واپس کبھی نہیں آنا، ٹھیک ہے، جسم ان کا زمین پہ رہا ہے کیونکہ رافعہ کا الیہ کی بحث واضح ہے، قرآن کریم میں صرف روح لی گئی۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی نے آنا ہے یا یہی امت کا حال رہے گا قیامت تک؟ کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی مجدد، نہ کوئی ملہم، نہ کوئی شخص جس کو کشف ہوگا، یا آپ کا یہ عقیدہ کہ کوئی آخر الزمان میں آئے گا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ رکھے؟ اس پہ آپ اپنا موقف بیان کریں۔ جی، میں اس کو انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ وہ میں تھوڑی سی اس پر مختصر بات کر لوں کہ آپ نے وہ رافعہ کا جو مثال دی ہے، احادیث کی آپ نے مثال دی یا قرآن کی بعض آیات کی مثال دی، میں بار بار انی متوفیقہ کو بنیاد بنا رہا ہوں کہ کلام عرب سے ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ وفات کے لفظ کے ساتھ جب رافعہ کا الیہ آئے گا، میں نے اردو میں بھی مثال دی، تو اس کا مطلب جسم کو اٹھا لے جانا ہے، اور وفات کے لفظ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جسم یہیں رہ جاتا ہے۔ وفات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جسم یہیں رہ جاتا ہے۔ اور آپ نے جن آیات کا حوالہ دیا وہاں پہ مطلقاً رفع الی السماء کی بات ہو رہی ہے، پیچھے وفات کا ذکر نہیں ہے، تو میں نے وفات کی بات کی۔ اور آپ نے جو یہودیوں کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب دیا، وہ تو اللہ نے قرآن میں واضح کیا کہ سیدہ مریم کو اللہ نے کہا کہ آپ نے خاموشی کا روزہ رکھنا ہے اور بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور بچہ پنگوڑے میں بول کر اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے گا، تو اس کو معجزے کے طور پر یہودیوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور جو سورہ النساء کی آیت ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ رَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھے، نہ وہ عیسیٰ کو صلیب چڑھایا گیا اور نہ عیسیٰ قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس کانٹیکسٹ میں دیکھے تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ عیسیٰ کو صلیب چڑھایا گیا، بلکہ ہم نے اس کو عزت بخشی یا ہم نے اس کو بلندی درجات دے دیے۔ وہاں پر اللہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کے جسم کو اٹھا لیا، اور یہاں اٹھانے سے اب وہ مسکنسیپشن ہو رہا ہے، دوبارہ آنے کی میں بات نہیں کر رہا۔ اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں، ختم نبوت کے بعد کسی ملہم کے، کسی مجدد کے، کسی ایسے انسان کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں، اور احادیث صحیحہ میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ایسا شخص آئے گا جو ملہم ہوگا۔ جی جزاک اللہ۔ تو پہلی بات یہ آپ نے یہ بات کی کہ جو متوفی کا رافع کا الیہ کے ساتھ بات آئی ہے یہ عربی میں ایسے نہیں استعمال ہوتا۔ میں نے آپ کو حدیث کی جو مثال دی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق تھی، اکرم اللہ نبیہ ان یریہ ما یکرہ فی امتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اکرام بخشا، اور آپ کی جو وفات ہے اس کے ذریعے سے آپ کو یہ نہیں
ہوا کہ آپ نے اپنی امت میں جو برائیاں تھیں وہ اللہ نے آپ کو دیکھنی تھی، بلکہ اللہ نے آپ کا رفع اپنی طرف کیا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے یہ بات کی کہ یہ غلط ہے کہ وفات کا مطلب یہ ہے کہ جسم یہاں رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو میں نے بنیاد بنایا۔ یہ بالکل صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وفات میں جسم زمین پہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں محکم طور پہ بیان کیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ توفع کرتی ہے انفس کی، ہین موتیہا، جب وہ وفات پا جائیں، والتی لم تمت فی منامہا، اور جو وفات نہ پائے ان کی نیند میں۔ عربی لغت میں بھی یہی ہے کہ توفی فلان اذا مات، توفی فلان اذا قبض روحہ، کبھی جسم کے متعلق توفع کا لفظ نہیں آیا عربی لغت میں۔ آپ عربی لغت کی بات کریں، یہ آپ لکھ لیں بات، کدھر بھی آپ کو ایسی بات نہیں نظر آئے گی کہ توفع کا مطلب یہ ہو کہ جسم لیا گیا ہو، جسم زمین پہ رہتا ہے۔ اللہ نے واضح سورہ زمر میں فرما دی کہ میں صرف روح کو لیتا ہوں، جسم زمین پہ رہتا ہے۔ تو اس کے بعد رافیو کا لفظ آنا اس پہ دلالت کرتا ہے کہ روحانی رفع تھا، نہ جسمانی۔ پھر آپ نے یہ بات کی کہ یہاں پہ مطلق کرنے کہ رفع الی السما، وہاں سما کا لفظ ہی نہیں آیا، وہاں تو لکھا اللہ تعالیٰ نے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ اگر سما کا بھی لفظ آتا، رفع الی السما بھی روحانی طور پہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تواد العبد فرفعہ اللہ الی السماء السابعہ، کہ جو توادو اختیار کرے اللہ اس کو 7ویں آسمان پہ رفع اس کا کر دیتے، پھر بھی روحانی رفع ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہودیوں کا جواب تو اللہ نے سورہ مریم میں بتا دیا، بالکل صحیح بات، لیکن اس بحث میں بھی اللہ نے وہ رپیٹ کیا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہ پہلا بہتان ہے۔ پھر وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، یہ دوسرا بہتان ہے۔ یہودی کیوں کہتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے؟ کیونکہ جو صلیب پہ مارا جائے وہ ملعون ہے، جس کی پیدائش ناجائز ہے، وہ مس شیطان سے پیدا ہے، وہ ملعون ہے، تو یہ سچے نبی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ان کا جواب دیا کہ نہیں، بر رفعہ اللہ علیہ، ہم نے ان کا رفع کیا، وہ ہمارے قریب تھے، من المقربین۔ اسی وجہ سے سورہ آل عمران میں آیا متوفی کا ورافع کا لے، کہ یہ جو رفع کی بات ہے یہ توفع کے بعد ہے، جہاں صرف روح قبض کی جاتی ہے، جسم زمین پہ رہتا ہے، جسم کا توفع نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے کہا اس کے کانٹیکس کو دیکھو، بالکل اسی کی ہم بات کریں کہ یہ یہودیوں کا اعتراض کا جواب ہو رہا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہاں روحانی طور پہ بات ہے، کیونکہ جو صلیب پہ مارا جائے وہ ملعون ہے، اللہ نے ان کا جواب دیا۔ پھر آپ نے آخر پہ یہ بات کی کہ اس میں سینس نہیں ہے کہ یہ بلندی کا مطلب ہے، بالکل سینس ہے بھائی، یہودیوں کا اعتراض ہی یہی تھا کہ آپ کا روحانی رفع نہیں ہوا، اللہ انہی کا جواب دے رہا ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جسم آسمان پہ چلا گیا، یہ سینس نہیں میک کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، آپ کا تبھی موت ہوئی ہے نا، تو جسم آسمان پہ اس میں کیا معقول بات ہے؟ کیا دوسرے انبیاء کے مخالف نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ کیا ان کے جسم قبر میں نہیں دفن؟ بالکل ہیں۔ تو یہ آپ نے جو بات یہ بنائی کہ ان کا جسم صرف آسمان پہ، سارے دوسرے انبیاء کا جسم زمین میں، یہ غیر معقول بات ہے، بلکہ اس سے انہی جیسے عقائد سے پھر آگے بات جو چلتی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انسان سے زیادہ رتبہ دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ بات کی کہ کوئی مجدد، کوئی ملہم نہیں آئے گا، تو کیا وہ ساری احادیث نزول مسیح کے آپ ان کو انکار کرتے ہیں یا آپ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ جی میں تو آیت ختم نبوت کو ہی بنیاد بناؤں گا۔ آیت ختم نبوت میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل اس مسئلے کو واضح کیا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ تو اس لفظ پر اگر ہم کلام عرب کی روح سے یا قرآن مجید کو سامنے رکھ کر بات کریں تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے حدیث کی بات کی تو یہ محدثین کا ہی وضع کردہ اصول ہے کہ جو حدیث قرآن مجید کے فریم میں فٹ نہ بیٹھے، واضح طور پر، ایک ہے نا کہ میں استدلال کر رہا ہوں،
واضح طور پر جو حدیث قرآن مجید کے فریم میں فٹ نہ بیٹھے وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میں ان احادیث سے متعلق اپنا فہم بیان کروں اور آپ اس کی غلطی واضح کریں کہ نہیں یہ قرآن کے فریم میں صحیح بیٹھ رہی ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ واضح ہو جائے گی۔ فی الحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بعد کسی کے آنے کو بیان کر رہے ہوں کہ حضور کے بعد، رسول اللہ کے بعد مسلمان کسی اور پر بھی ایمان لائیں گے۔ ہاں جی، تو جی محمد طلحہ بھائی، تو اس پہ ہم یہی بات پہ ہم پہنچے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اب رافع کا الیہ پہ ٹھیک ہے، وہ ہم ناظرین پہ چھوڑتے ہیں، وہ اپنا اس پہ فیصلہ کریں۔ تو جماعت احمدیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم سے نبوت جاری ہے اور ایک مسیح نے آنا تھا اور وہ آ چکے ہیں، اور ہم ان احادیث کو صحیح کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ قرآن میں ہمیں تطبیق کرنی ہوگی، اور انہی احادیث میں آیا کہ وہ آپ کے امام ہوں گے۔